بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے پیراگون سٹی ریفرنس کے حوالے سے خواجہ برادران کے خلاف خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ سعد رفیق کے خلاف آج جواد الحسن صاحب کی عدالت میں کیس کی سماعت ہوئی پیراگون سٹی ریفرنس کی، جس میں خواجہ سعد رفیق ایز یوزول پیش نہیں ہوئے اور ان کی طرف سے پھر درخواست آئی ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے حالات اتنے خراب ہیں اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ عدالت میں پیش ہونے سے قاصر ہیں، جس کی بنیاد پر عدالت نے ان کی حاضری معافی کی درخواست کو منظور کر لیا۔ وہیں پہ خواجہ سلمان رفیق عدالت میں پیش ہوئے، نیب کے گواہان بھی پیش ہوئے اور نیب کے جو پروسیکیوٹر ہیں حافظ عاصم ممتاز صاحب، انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے موقع دیا جائے۔ عدالت نے کہا جی بتائیے، جس کے اوپر عاصم ممتاز نے عدالت کو یہ کہا کہ پیراگون سٹی ریفرنس اس میں فرد جرم عائد ہو چکا ہے، 5 گواہوں کے بیانات قلم بند ہو چکے ہیں، جو پروسیکیوشن کے 3 مین گواہ ہیں، جس میں اس علاقے کا پٹواری ہے اس کا بیان ہے، اور اس کے علاوہ جو سب رجسٹرار ہیں عزیز بھٹی ٹاؤن کے، وہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو پیراگون سٹی کے ڈائریکٹر ہیں سابقہ، وہ عدالت میں پیش ہیں۔ ایسے میں نیب کو اب مسائل پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ ہر ڈیٹ آف ہیئرنگ پر یہ آفیشلز ہیں سرکاری، یہ عدالت میں پیش ہوتے ہیں گواہی دینے کے لیے، لیکن ملزمان کی طرف سے کوئی نہ کوئی لیم ایکسکیوز آ جاتا ہے، جس کی بنیاد پر عدالت کی کارروائی نہیں ہوتی، اور ہمارے گواہان ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ وہ ہر ڈیٹ آف ہیئرنگ پر تیاری کر کے آتے ہیں، اور جب ان کی ایویڈنس نہیں ہوتی تو وہ پھر مایوس لوٹ جاتے ہیں، اور پھر بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہر تاریخ پر وہ تیار ہو کے آئیں، اپنی ایویڈنس کو تیار کر کے آئیں، اور یہ صرف اور صرف کنفیوز کرنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ جس کے اوپر ساتھ عاصم ممتاز کا یہ کہنا تھا کہ خواجہ سعد رفیق، پچھلے دنوں میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ خواجہ سعد رفیق چودھری برادران کے پاس گئے تھے ان سے ملنے کے لیے، تو عاصم ممتاز نے کہا کہ جیسے سعد رفیق جا سکتا ہے پرویز الہی سے ملنے اور وہاں اس کو کرونا کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ عدالت میں کیوں نہیں پیش ہوتا؟ عدالت میں پیش ہونے سے وہ قاصر ہیں، اسمبلی کے اجلاسز میں بھی جاتے ہیں، پارٹی میٹنگز میں بھی جاتے ہیں، جو فنڈز کلیکشن ہو رہی ہے اس میں بھی، اپنی جو ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے اس کے تحت جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس میں بھی پیش ہو رہے ہیں، لیکن جب عدالت میں پیش ہونے کی باری آتی ہے تو لیم ایکسکیوز لے کے آتے ہیں، جس کا مقصد صرف اور صرف کیس کو خراب کرنا ہے اور کیس کو التوا کا شکار کرنا ہے، جس کے اوپر جواد الحسن جو احتساب عدالت لاہور کے جج ہیں، انہوں نے خواجہ سلمان رفیق سے استفسار کیا اور پوچھا کہ بات تو ٹھیک ہے نئے پروسیکیوٹر کی، وہ ہر ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا ہے، پہلے وہ جیل میں ہوتے تھے تو جیل اتھارٹیز ان کو لے آتی تھی، لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ جب سے ان کی ضمانت ہوئی ہے وہ کیس کو فیس نہیں کرنا چاہتے، اور کیا یہ حقیقت ہے کہ نیب یہ جو کہتا تھا کہ ان کو ضمانت نہ دی جائے کیونکہ یہ کیس کو خراب کریں گے یا کیس کے گواہوں کے اوپر اثر انداز ہوں گے، اور کہیں نہ کہیں یہ کیس کو مینج کرنا چاہتے ہیں، جس کے اوپر سلمان رفیق کا یہ کہنا تھا کہ ہم کیس کو فیس کرنا چاہتے ہیں، کیس کے حوالے سے جو پروسیڈنگز ہیں ہم اس کا سامنا کرنا چاہتے ہیں، اور اصل جو اس میں بات ہے وہ یہ ہے کہ سلمان رفیق کا یہ کہنا تھا کہ ان کی صحت خراب ہے، جس کی بنیاد پر وہ ڈاکٹرز نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ وہ زیادہ گھر سے نہ نکلیں اور ریسٹ کریں، جس کی بنیاد پر وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر وہ عدالت میں پیش ہوں گے، اور جو عدالت کی کارروائی ہوگی وہ اس کے اوپر اپنے سارے جو کارروائی ہوگی اس کو فیس کریں گے۔ ناظرین، میں آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں کہ اب یہ جو کیس ہے پیراگون سٹی ریفرنس، یہ تو 6 مئی کے لیے اس میں ڈیٹ ہو گئی ہے، ملتوی ہو گیا ہے۔ اب اس میں ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اشتر اوصاف نے جو ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ، جب سپریم کورٹ میں ان کی ضمانت کی درخواست پینڈنگ تھی تو اشتر اوصاف صاحب نے کہا تھا کہ جو ہماری کوئی بارگیننگ چل رہی ہے نیب کے ساتھ، لیکن اس کے بعد ضمانت ہو جاتی ہے۔ ضمانت ہونے کے بعد میں نے آپ کو ایک اور بات بتائی تھی کہ جب یہ پرویز الہی کے پاس گئے تھے تو ان کا یہ کہنا تھا، اور جو ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ وہاں گئے تھے منت سماجت کرنے کی ہماری کہیں نہ کہیں بارگیننگ ہو جائے نیب کے ساتھ۔
اب یہ ان کے نالج میں ہے کہ جب عزیز بھٹی ٹاؤن کے سب رجسٹرار کا بیان قلم بند ہو جائے گا، کیسر امین بٹ جو کہ ڈائریکٹر ہیں سابقہ پیراگون سٹی کے، جو وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں، ان کا بیان ریکارڈ ہو جائے گا، حلقہ پٹواری کا بیان ریکارڈ ہو جائے گا، تو اس کے بعد اس کیس میں مزید کوئی گنجائش نہیں رہے گی کہ اس کو ثابت کیا جائے، بلکہ وہ کیس ثابت ہو چکا ہوگا اور اس کی بنیاد پر ان کو سزا ہوگی۔ یہ اس لیے چاہتے ہیں، سزا کے ساتھ ہیوی ان کو فائن ہونا ہے بلینز روپے میں۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم منت سماجت کر کے ہم اپنی بارگیننگ کروا لیں، اور بارگیننگ میں ہمیں کوئی معافی تلافی ہو جائے اور کچھ لے دے کے ہم اپنی جان چھڑوا لیں، اس لیے یہ اس کیس کو فیس نہیں کرنا چاہتے۔ آج بھی نیب پراسیکیوٹر نے عدالت سے کہا ہے کہ ہمارے 120 گواہ ہیں، ابھی تک 5 گواہ ہوئے ہیں اور یہ اس کو فیس نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ہم تو گواہوں کی اسٹیٹمنٹ ہی نہیں کروا رہے۔ ساتھ عدالت سے یہ ریکویسٹ بھی کی کہ اگر ملزم نہیں آ رہا اور جناب نے ملزم کو ان کی حاضری معافی حاضری سے استثناء دے دی ہے، تو کیس کی پروسیڈنگز کو ایٹ لیسٹ چلایا جائے، اور جو ہمارے گواہ ہیں وہ اپنی شہادت تو قلم بند کروائیں، جس پر عدالت نے کہا کہ نہیں، اگلی ڈیٹ پر ہم اسٹرکٹلی آرڈر کرتے ہیں، وہ عدالت میں پیش ہوں گے اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر کارروائی ہوگی، جس کی بنیاد پر 6 مئی کے لیے اس کیس کی جو ڈیٹ آف ہیئرنگ ہے وہ نیکسٹ، وہ 6 مئی عدالت نے آرڈر فرما دی ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا اس میں یہ تو خواجہ برادران کی تھی، وہیں پہ جو لیگی قیادت ہے، کل آپ نے ان کی پریس کانفرنس بھی سنی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کل نیب نے ایک اور نوٹس جاری کیا ہے 22 اپریل کے لیے شہباز شریف کو، اور ساتھ نیب نے ایک طرح کی دھمکی بھی دی ہے شہباز شریف کو کہ اگر وہ پیش نہیں ہوں گے تو وہ پھر نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ اس نوٹس کی ورڈنگ ہے جس میں نیب نے شہباز شریف کو وارن کیا ہے، اور شہباز شریف کو کہا ہے کہ اگر وہ نیب اتھارٹیز کے سامنے پیش نہیں ہوتے یا پیش ہونے سے کتراتے ہیں تو پھر ہر طرح کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب یہ کل 22 اپریل ہے، دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف نیب کی اس دھمکی کے نتیجے میں پیش ہوتے ہیں، یا جو ان کا پہلے سے ایک طریقہ کار چلتا آ رہا ہے وہ اسی طرح جو سمن ہے ان کو وہ ہوا میں اڑا دیں گے اور پیش نہیں ہوں گے۔ وہیں پہ جو لیگی قیادت ہے، کل انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اور جس طرح کی ان کی باڈی لینگویج تھی، اور لگ تو ان کی باڈی لینگویج سے بھی یہی رہا تھا کہ شہباز شریف جیل جانے کی جو ایک ان کی امیدیں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں اور چانسز بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب آپ ایک بات دیکھیں، نوٹ کریں کہ میڈیا بھی اس کے اوپر باتیں کرتا ہے کہ ابھی ٹرائل نہیں چل رہا، ابھی ان کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے، ابھی ان کو سزائیں نہیں ہوئی، ان کو جیل میں رکھا جاتا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے یہ پیراگون سٹی ریفرنس ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہ کیس ہے جس کے اوپر نیب نے بہت زیادہ محنت کی ہے، لیکن اب اس میں ڈیلے کا شکار کون کر رہا ہے؟ ملزمان کر رہے ہیں۔ اگر یا تو ان کے اندر اتنی اخلاقی جرات ہوتی کہ کل یہ کہتے کہ ہاں جی نیب ان کیسز کو آگے چلانا چاہتا ہے، نیب ان کیسز کو کنکلوژن کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، لیکن ڈیلے کی ریزن کون بن رہا ہے؟ وہ یہ لوگ بن رہے ہیں۔ لیکن کیونکہ ان میں اخلاقی جرات نہیں ہے، اور ان کا یہ کہنا کہ شہباز شریف کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، شہباز شریف کو بلایا جا رہا ہے، حالانکہ شہباز شریف پہلے صاف پانی میں گرفتار ہے، پھر آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم میں، پھر رمضان شوگر مل کیس میں، اس لیے شہباز شریف نے جو انکوائری یا انویسٹیگیشن انہوں نے کرنی تھی وہ کر چکے ہیں۔ شہباز شریف سارے کے سارے ڈاکومنٹس ان کو دے چکے ہیں۔ اب کوئی ایسا ڈاکومنٹ نہیں ہے یا کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے جس کی بنیاد پر شہباز شریف کو بلایا جا رہا ہے۔ تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ اگر کچھ نہیں ہے اور کچھ ایسے ڈاکومنٹس نہیں دینے تو شہباز شریف کے کوئی پاؤں سے مہندی تو اتر نہیں جانی، ایک دفعہ یہ چلے جائیں اور جا کر نیب کے سامنے پیش ہو جائے، اور جو وہ چاہتے ہیں وہ ان کو بیانات دے دیں، کیونکہ ڈی جی نیب لاہور کے بارے میں جو آج کل خبریں آ رہی ہیں تو وہ تو بڑے مہربان ہیں ان لوگوں کے اوپر، تو چلے جائیں ان کے پاس اور جا کے جو 2-4 سوال ہیں اس کو ان کا جواب دیں اور اپنی جان چھڑوا لیں، کیونکہ یہ انوسنٹ جو ہے تو جو انوسنٹ ہوتا ہے وہ فیس کرتا ہے۔ دوسرا ان کا یہ کہنا کہ آپ جو بھی سوالات پوچھے جائیں تو ان کو آن ایئر کیا جائے اور پوری دنیا کے سامنے رکھا جائے، پوری قوم سنے کہ کیا سوالات پوچھے جا رہے ہیں اور شہباز شریف ان کے کیا جوابات دیتے ہیں۔ تو وہیں پہ یہ اخلاقی جرات کرتی لیگی قیادت، اور یہ بھی کہتے کہ
جہاں پہ شہباز شریف سے پوچھے جانے والے سوالات کو آن ایئر کیا جائے، وہیں پہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے والیوم 10 چھپا کے رکھا ہوا ہے وہ بھی پبلک کیا جائے، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے جو ہماری قیادت کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں تو دنیا کو بھی پتہ چلے کہ ہماری قیادت انوسینٹ ہے اور والیوم 10 میں کچھ نہیں ہے۔ وہیں پہ آپ پھر ڈان لیکس کی انکوائری کے بارے میں بھی بات کرتے، وہیں پہ آپ ماڈل ٹاؤن کی انکوائری کے بارے میں بھی بات کرتے، جہاں جو چیزیں آپ کے خلاف انویسٹیگیٹ ہو چکی ہیں ان کے اوپر تو آپ بات نہیں کرتے۔ باقی سوال جواب آپ کہانیاں جہاں پہ آنی ہے وہاں آپ کہتے ہیں کہ اس کو پبلک کیا جائے یا اس کو آن ایئر کیا جائے، پوری دنیا کے سامنے رکھا جائے۔ اس طرح پوری دنیا میں کہیں پہ اگر کوئی ایسا قانون موجود ہے کہ اگر انویسٹیگیشن اتھارٹی نے کوئی سوال جواب پوچھنے اور وہ میڈیا کے اوپر آئے تو پھر آپ بتائیں اس قانون کے مطابق یہاں پہ بات کریں۔ اگر آپ نے ہوا میں اڑانا ہے اور صرف آپ نے یہ قوم کو دکھانا ہے جی کہ دیکھیں ہم تو اس حد تک تیار ہیں کہ ہمارے پوری دنیا کے سامنے ہمارا انٹرویو کیا جائے اور سوالات پوچھے جائیں، ہم جواب دیں گے، تو جو مجرم ہوتا ہے اس کو اس طرح فیسلٹیز نہیں دی جاتی اور اس کو اس طرح پروٹوکول نہیں دیا جاتا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کل 22 اپریل کو شہباز شریف پیش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اگر پیش ہوتے ہیں تو نیب کا کیا رد عمل ہوگا، اور اگر پیش نہیں ہوتے تو جو نتائج بھگتنے کی دھمکی دی ہے دیکھتے ہیں کہ نیب اس کے اوپر کیا کارروائی کرتی ہے۔ اور جو پیراگون سٹی ریفرنس ہے اس کے حوالے سے دیکھیں گے کہ 6 مئی کو عدالت اس کے اوپر کیا کچھ سخت آرڈر پاس کرتی ہے یا سعد رفیق پیش ہوتے ہیں، نہیں ہوتے، کیس کی کارروائی آگے چلتی ہے نہیں چلتی۔ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔